पी टी आई के अहम ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी के कारकुन क़यादत से मायूसी का शिकार हो रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि पार्टी के लीडर्स बानी पी टी आई की रिहाई में सुस्त रवि पर मायूस हैं। बानी पी टी आई की गैर मौजूदगी ने पार्टी में एक बड़ा खला पैदा कर दिया है। इसके नतीजे में पार्टी के अंदर 2 पावर सेंटर्स वजूद में आ चुके हैं। एक जानिब बानी पी टी आई की बहन अलीमा खान और दूसरी जानिब उनकी अहलिया बुशरा बीबी है। खुद बानी पी टी आई के पास पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से महदूद ऑप्शंस हैं, क्योंकि कुछ पुराने लीडर्स जेल में हैं और कुछ रूपोश हैं। कई कारकुनों का ख्याल है कि बानी पी टी आई की हिदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिससे हुकूमती जमातों को सियासी गुंजाइश मिल रही है। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जैसे अफराद हुकूमत से राबते जारी रखने के हक में हैं, लेकिन पार्टी के दीगर अनासिर खास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम अरकान मकामी क़यादत के हथियार डालने की पॉलिसी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पी टी आई तो पार्टी को मुतहर्रिक रखना चाहते हैं, लेकिन खुद लीडर्स एक्टिव नहीं हो रहे। लीडर्स मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से अपने ओहदों का मजा ले रहे हैं। बानी पी टी आई और अवाम के दरमियान ताल्लुक टूट चुका है। जो लोग एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं वो फैसला साजी की अमल में अपनी राय शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा कायदीन की ज़बानी कलामी बातें ही काफ़ी नहीं। एक पार्टी रहनुमा का तो कहना है कि एहतजाज के लिए क़यादत फ़ाल ना होने ने बानी पी टी आई और कई लीडर्स को मुश्किल में डाल दिया है। पार्टी के कई लीडर्स और नौजवान कारकुन यही समझते हैं कि उनके कायद की रिहाई का वाहिद रास्ता एहतजाज ही है। मगर पार्टी कारकुन सड़कों पर आकर क्यों अपने आप को मुश्किल में डालें जब लीडर्स ही एहतजाज के लिए तैयार नहीं। पार्टी की मौजूदा क़यादत बानी के केसेस के सिलसिले में अदालतों में भी हाजिर नहीं होती। हालिया पेशरफ्त के पेश नज़र पार्टी में तंजीमी तब्दीली की बातें हो रही हैं। नवंबर में एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। बुशरा बीबी ऐसे एहतजाज को तक़वियत दे सकती हैं, लेकिन अलीमा खान और साबिक़ खातून अव्वल के दरमियान सामने आने वाला इख्तिलाफ पार्टी की मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकता है। अलीमा खान की पार्टी मामलात में सरगर्मी और सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर उनकी तनकीद ने कई रहनुमाओं को नाराज़ भी किया है। इसी हफ्ते अलीमा खान तसलसल से अपने भाई से मुलाकातें कर रही हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोगों को नाराज़ किया जब उन्होंने आज़म सवाती को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि उनकी एक ऐसी ऑडियो की भी इत्तला है जिसमें अलीमा खान कह रही हैं कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि अलीमा खान खुद पार्टी का मुकम्मल कंट्रोल संभालना चाहती हैं। दरअसल सूरत हाल है क्या, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पी टी आई में 2 पावर सेंटर्स बुशरा बीबी और अलीमा खान, किसको मिलेगी बानी पी टी आई की शह, किसका रहेगा पलड़ा भारी? शहजाद साहब, हम काफ़ी बार गुफ्तगू कर चुके इस पर कि हम ये कहते हैं या यहाँ से ये राय सामने आई कि बानी पी टी आई ही पी टी आई और पी टी आई बानी पी टी आई, मगर इस महीने गुजरे महीने में अगर हम बात करें अक्टूबर में, तो बहुत ज़्यादा एक एम्बिग्विटी और ख़ुद बानी पी टी आई को समझ ना आई कि जो वो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा और जो हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। आपके ख्याल में जो इस वक्त ये 2 पावर सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, जो ज़मीनी सूरत हाल पी टी आई के अंदर की है, किसका पलड़ा भारी रहेगा या कहाँ जाके बानी पी टी आई को अपना वजन डालना पड़ेगा जो ज़रूरत बन जाएगा? अच्छा, जो खिला का जिक्र किया आपने कि पी टी आई के अंदर एक खिला है, उसकी तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा खिला है और उसकी वजूहात हैं। बहुत दफ़ा हम बात कर चुके कि यहाँ की पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियाँ हैं उसके कितनी मरहून मिन्नत हैं अपने एक लीडर के लिए या एक लीडर के पीछे, उनकी मरहून मिन्नत है। इस वजह से खिला तो है। पावर सेंटर्स क्रिएट हो चुके हैं 2। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे, चूँकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो आपकी बात को मान लेता हूँ कि ये पावर सेंटर्स हैं तो किसके पलड़े में भारी जाएगा, बुशरा बीबी या अलीमा खान। जहाँ तक मेरी समझ है, और आप क्योंकि सवाल की नौयत ये है कि इमरान खान किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान इन दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने पार्टी अपने नाम के साथ, उसको कहते हैं ना कि जोड़ के रखी हुई है। वो जब से 26 साल कहते हैं या 22 साल कहते हैं जिनकी जदोजहद है, सिर्फ इमरान खान ही पीटीआई के नाम के तौर पे जाना जाता है। और ये तो बारहा हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, गो कि हम इसके बारे में तनकीद करते रहे कि उन्होंने लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया किसी को। देखिए, हर कामयाब लीडर की मेरी लीडरशिप की अपनी तजुर्बा, अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है वो ये है कि हर लीडर की जिम्मेदारी होती है कि अपने 3 जानशीन ज़रूर तैयार करे। और हर वो लीडर जो कि अपने जानशीन तैयार नहीं करता, असल में मुखलिस नहीं है, ना अपनी कॉज के साथ, ना अपने इदारे के साथ, ना अपने मकसद के साथ। तो अगर आप लीडरशिप को 3 जानशीन तैयार नहीं करते अपने लिए,
کہ آپ کے بعد جو اس کاز کو اس مقصد کو لے کے آگے چلیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اپنی شخصیت زیادہ اہم ہے، وہ مقصد یا وہ کاز اہم نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے کسی لیڈرشپ کے اندر. لوگ جان دیتے ہیں کسی لیڈر کے لیے اور اس کی کاز کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جب چیز مسنگ ہو تو پھر کوئی بھی ابھرے، کوئی بننے کی کوشش کرے. ابھی دیکھیے پچھلے کوئی 3-4 ماہ 6 ماہ ہو گئے اب ہم علی امین گنڈا پور کا نعرہ لے کے چل رہے تھے سب لوگ. اب لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی اپنے طور پہ بیٹھ گئے. پھر بیچ میں کبھی کوئی اور اٹھتا ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کا نام آتا ہے. اب بشرا بی بی کا نام آ گیا یا ان کے ساتھ علیمہ خان کا نام آ گیا. علیمہ خان کا تو بھائی ہے، اس لیے وہ جا کے تو جو اپنی ایفرٹ کریں گی وہ تو بہنوں کے طور پہ ایفرٹ کریں گی. میرا نہیں خیال کہ عمران خان تو یہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ کسی کو اپنی فیملی میں سے کسی کو لیڈرشپ یا کسی بھی طریقے سے کوئی اہم عہدہ دیا جائے. اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ساتھی حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جو جھگڑا تھا ان کے ساتھ اسی بنیاد پہ ہوا، اسی چیز کے اوپر. تو اگر اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے لیے اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے تو کسی اور کے لیے کیا کریں گے. بشرا بی بی کا جہاں تک تعلق ہے وہ خود سے پیچھے رہ کے اپنے آپ کو خاتون خانہ کہلوانے میں بہتری اور آسانی محسوس کرتی ہیں. یہی کہانی ہمیں پی ٹی آئی کے منہ سے ملنے کو ملتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ آگے بڑھ کے اس احتجاج کو ایک انقلاب میں بدلیں گے؟ یہ ہے اصل میں بڑا سوال. جو بھی شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک چھوٹا سا سوال یہاں بیچ میں. آپ نے انہیں خاتون خانہ کا مگر بطور خاتون اول، اور جو پھر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں سامنے آئی جہاں یہ سمجھ میں آیا، یہ تاثر ضرور بنا کہ کم از کم وہ پلان اور اسٹریٹجی بناتی اور دیتی رہیں اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے، وہ ملک کے اندر تھیں یا ملک کے باہر تھیں. ان کی بات چلتی تھی یا اسے سنجیدگی سے لیا جاتا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے اس وقت کے؟ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں دیکھیے کہانیاں بہت ہیں، لیکن کوئی اگر حقیقی چیز ہمارے سامنے، میرے سامنے تو کم از کم نہیں ہے اس طرح کی. یہ ہاں سننے کو بہت ملتا ہے، لیکن کیا ایسا ہوا، کس حد تک ہوا، کس طرح ہوا، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں اس پہ بات کروں گا جس کا مجھے اندازہ ہے، جو اس پہ اوپر مجھے کچھ تھوڑا بہت یقین آتا ہے. یہ کہنا کہ ان کی بات ہوتی ہی نہیں کسی چیز کے اوپر، وہ تو مکمل طور پہ غلط ہوگا. گھر میں بات ہوتی ہے، ہمارا آپ کے گھر میں ہو رہی ہوگی، ہمارے گھر میں ہو رہی ہوگی. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں جب تک ہم اس شخصیت کے پہلو سے باہر نہیں نکلیں گے، ہماری پارٹیوں کا حال اس سے برے سے برا تر ہوتا رہے گا، which includes the PTI. مجھے صرف دو آخری بات کروں گا. مجھے ایک ایگزامپل نظر آتی ہے، 2 پارٹیاں، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی انگلینڈ کی. یہ 2 پارٹیاں کمال ہے. ایک ٹینیور کے اندر جو 5 سال کا ہوتا ہے الیکشن کے جیتنے کے بعد، اس میں ایک پارٹی اپنے 3 وزیر اعظم بدل دیتی ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ شخصیات پہ مبنی پارٹیاں نہیں ہیں، وہ نظریے پہ مبنی پارٹیاں ہیں، وہ کسی کی کاز میں بلیو کرتے ہیں. جہاں پر شخصیات نے آ کے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اور اس بت کو کی آپ نے آرتی روزانہ صبح اٹھ کے اتارنی ہے، تو ہم بت بنانے کے بھی ماہر ہیں اور آرتیاں اتارنے کے بھی ماہر ہیں. اور یہی پاکستانی نظام کے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے قیدی ہو کے رہ گئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. اگر آپ مجھے کہنے اجازت دیجئے تو میری تو یہی منت رہتی ہے اپنے لوگوں سے کہ کسی کاز، کسی مقصد، کسی نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیجئے. یہی اصل سیاستی روح ہوا کرتی. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، پارٹی کارکنز یہ سمجھ رہے ہیں یا جو کہ اب باتیں کریں کہ لیڈرز احتجاج میں سنجیدہ نہیں نظر آتے. ہم نے گنڈا پور صاحب کو دیکھا، ان کا بھی ایک بنا ہوا تھا لیکن وہ بار بار کہنے کے باوجود اپنی بات پوری نہیں کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر صاحب انتہا پسندی نہیں چاہتے، بات چیت اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم شیر افضل مروت صاحب کی بات کریں، ان کا پوائنٹ آف ویو، سلمان اکرم راجہ کا اس وقت آپس میں بہت زیادہ چل رہا ہے. منظم کرنے کی بات کریں کہ لاکھوں ہونے چاہیے، یہ رنگ برنگے بیانات ہیں، ڈائریکشن نہیں دے پا رہے. آپ کے خیال میں کیا ان دونوں شخصیات میں سے جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاور سینٹرز بنتے دکھائی دیتے ہیں، کوئی ایک محرک اور متحرک کر سکتا ہے، کارکن اس کو ٹرسٹ کر سکتے اگر خان صاحب وہاں پر اپنا بوجھ ڈالیں یا بھار ڈالیں؟ آپ نے دیکھا نا، بات آگے خان صاحب پہ ختم کی ہے نا. تو صابر خان صاحب تو میرے پہ اگر بوجھ ڈالیں تو میں لیڈر بن جاؤں گا، آپ پہ بوجھ ڈال دیں آپ لیڈر بن جائیں گی، اپنا غزنوی صاحب پہ بوجھ ڈال دیں تو غزنوی صاحب لیڈر بن جائیں گے. بات ہے یہ کہ بات ہے کہ خان صاحب کا بوجھ کس پہ ہے. خان صاحب کو خود ہی نہیں پتا، خان صاحب خود کنفیوز ہے. کس پہ ڈالیں گے؟ کہ خان صاحب خود کنفیوز ہے نا. کبھی تو دروازہ کھلوا لیتے ہیں صبح 7:30 بجے سواتی کے لیے، کبھی دروازہ وہ کھلوا لیتے ہیں وہ گنڈا پور کے لیے، کبھی وہ دروازہ کھلوا لیتے ہیں شیر افضل کے لیے. وہ ان کو خود نہیں پتا. آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آ رہی، وہ خود کنفیوز ہیں یا وہ ایک پرانی بات ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پر جماعت چلا رہے ہیں؟ اگر ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چلا رہے ہیں تو پھر بہت افسوسناک حرکت ہے. پھر یہ زیادتی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں
اپنے کارکنوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنا جو نظریہ ہے 5-6 قسموں کو میں تقسیم ہوا اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جیل اگر ان کو ہو جاتی ہے فرض کریں تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ باہر کسی کے حوالے لیڈرشپ ہو جس کو وہ بھی ٹرسٹ کریں اور پھر کارکن بھی پیچھے جڑ جائیں کہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہو؟ آپ کی بہت اچھی بات آپ نے کر دی، آئیے وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو نومبر میں جو جلسہ ہوگا پشاور میں، وہاں پہ آپ کو سارے ہی اسٹیج پہ اکٹھے نظر آئیں گے۔ فیصلہ کن جنگ کا کہا ہے جی، فیصلہ کن جنگ کا جو آغاز ہوگا پشاور سے، سب اسٹیج پہ نظر آئیں گے اور ایک ہی بات کریں گے، اور آپ بے فکر رہیں، بہت اچھی بات کریں گے۔ اور لگ رہا ہے آپ نے کچھ لکھ کے دے دی ہے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں ایک ہی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے۔ نہیں، میں نے ہاں ایک ہی بات کریں گے کہ ہمارے پارٹی کو بانی کو چھوڑو۔ وہ تو ویسے ہی روز کہہ رہے ہیں۔ تو میں دیکھو نا، اب آپ دیکھو دوست، میرا خیال ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہم روز ہی اس قسم کے سوالات کرا کریں، ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنے سوالات کے بارے میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے۔ ایک ہی بات روز کیے جا رہے ہیں، خود ہمارے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، خود ہی اس بات کا جواب اس کے پاس، عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ اس خدا کی قسم کیسے ہو سکتا ہے وہ اتنی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے؟ وہ تو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لیڈر ہے نا، جیل میں بیٹھ کے لیڈر ہے، جب باہر آئے گا پتہ لگ جائے گا کہ ہاں کہ کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جیل میں بیٹھ کے 8 فروری گزرے یہاں پہ، کیا 8 فروری جیل میں بیٹھ کے؟ ایک بات سنیں، 8 فروری والے کے بارے میں مجھے بات کرنی مناسب نہیں لگتی۔ اچھا، آپ کو پسند نہیں؟ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، چلیں نہ کریں، تو میں آگے بڑھتی ہوں۔ کیونکہ 8 فروری کو بھی چیلنج کر دیا ہے اے این پی نے خیبر پختونخوا میں، اور اس نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ آئیے کھولتے ہیں کچھ حلقے۔ تو یہ باتیں ٹھیک ہو، یہ سیاست میں چلتی رہتی ہے۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، یہ اس لیے مجھے اہم لگتا ہے کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات ہم کر رہے ہیں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کی امنگوں کی ترجمان بن گئی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے جن کو پٹی پڑھائی گئی کہ باقی سب چور ہیں اور یہ چور پارٹی نہیں ہے، باقی سب فراڈی ہیں، یہ فراڈی پارٹی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی پٹی پڑھانے کے بعد کافی لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے تھے، وہ بکھر رہے ہیں۔ صحیح، ان کا جو کانفیڈنس تھا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھو نا، 4 لاکھ بندہ اکٹھا کرو، نہیں ہوگا تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ مجھے پھر علامہ مشرقی مرحوم یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ ایسا کیا کہ اگر اتنے لاکھ لوگ اکٹھے نہ ہوئے خاکسار تو میں اپنی تحریک ختم کر دوں گا۔ اتنی بڑی تحریک، لاکھوں لوگوں کی تحریک انہوں نے اس لیے ختم کر دی کہ اتنی تعداد اکٹھی نہ ہو سکی ایک خاص موقع پہ جتنی انہوں نے کہی تھی۔ یہ تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر نہ اکٹھے ہوں تو پھر آپ نہیں، غلط ہو رہا ہے نا۔ دیکھو نا، وہ تو یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سیاسی پارٹیوں کی کمزوری جمہوریت کی کمزوری ہوتی ہے، درست، ویلڈ۔ سیاسی پارٹیوں کی کمزوری پارلیمانی نظام کی کمزوری۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر جماعتوں میں بھی تو جمہوریت ہو، چلے نہیں، جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور قائد کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ درست ہو گیا۔